بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایف بی نالج آپ۔ ویور، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مارشاء اللہ کی تاریخ کا آغاز کیا تھا اور جنرل ایوب خان جنہوں نے پہلا مارشاء اللہ لگایا تھا اس کے دور پر روشنی ڈالی تھی۔ تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جنرل ایوب خان نے آگے کیا کیا، کیا کارنامے سر انجام دیے اور انہوں نے جو تصورات دیے تھے آیا ان پر عمل درآمد کیا یا نہیں کیا۔ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو ویورز، جنرل ایوب خان نے جو تصورات دیے تھے ان میں سے ایک تصور جو تھا وہ حقیقی جمہوریت کا تصور تھا۔ وہ تصور کیا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ایوب خان نے اپنے دور میں جمہوریت کا ایک منفرد تصور پیش کیا۔ یہ تصور جمہوریت کے روایتی خد و خال کے برعکس تھا۔ ایوب خان کو معلوم تھا کہ وہ غیر جمہوری طریقے سے آئے تھے، لہٰذا انہیں اپنے اقدامات کو جمہوریت کی زبان میں ڈھال کر ان کے لیے جواز فراہم کرنا ضروری تھا۔ اپنے نئے نظام کو فروغ دینے سے قبل انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ جس نظام کا انہوں نے خاتمہ کیا تھا وہ ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہا تھا۔ انہیں لوگوں کو قائل کرنا تھا کہ جو کچھ انہوں نے اکتوبر 1958 میں کیا تھا وہ بالکل درست اور ناگزیر تھا۔ پرانے نظام کو ناکام اور ناکارہ ثابت کرنے کی غرض سے ایوب خان نے نت نئے ہتھ کنڈے ایجاد کیے۔ ان میں سر فہرست یہ تھا کہ لوگوں کو سیاستدانوں اور سیاست کے عمل سے بدگمان کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سیاستدانوں پر پے در پے حملوں کا آغاز کیا۔ وہ کئی برس تک اپنی مختلف تقریروں میں سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے رہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ سیاستدان نااہل، بے ایمان، خود غرض اور نالائق ہیں۔ انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور ملک کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر 6 مارچ 1959 ایک عام جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا، ایک طرف قوم اور خلق خدا کی خدمت سے سرشار ہماری مسلح افواج نے 11 برس دن رات ایک کر کے خود کو دنیا کی بہترین افواج میں شامل کر لیا اور اپنی بہادری اور حب الوطنی سے دنیا کی قوموں میں ملک کی عزت و ناموس بڑھائی۔ وہاں دوسری طرف ہمارے سیاستدانوں اور خود ساختہ رہنماؤں نے بے ضابطہ طور پر قومی یکجہتی کو تار تار کر دیا۔ خدا نے ہمیں ایک وسیع ملک عطا کیا جہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، جہاں بے پناہ قدرتی وسائل ہیں اور ایک اچھا مذہب ہے، لیکن ہمارے نام نہاد لیڈروں نے ناشکری کا اظہار کیا اور ان عنایات کو ضائع کر دیا اور ان کے ضمیر نے ملامت تک نہ کی۔ اسلام کے نام پر انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا، عوام کو گمراہ کیا اور ہمارے وسائل، خوراک، تجارت اور صنعت کو سیاسی بدعنوانی، ذاتی مفاد کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اس طرح ملک کا تمام تر نظام تباہی کی جانب گامزن ہو گیا۔ لوگوں کی اخلاقی قدریں گرنے لگیں، ملک کے خزانے خالی ہونے لگے۔ ہم نے یہ سب کچھ پریشانی مگر صبر کے ساتھ دیکھا۔ ہمیں ہر وقت یہ امید رہی کہ کوئی خدا کا بندہ اٹھے اور بددیانتی، فریب اور جھوٹ کا یہ ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نا امید ہوتے چلے گئے اور ہر جانب تاریکی پھیل گئی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ملٹری کو اپنے فرائض سر انجام دینا پڑے۔ بیرونی دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ اندرونی دشمن ہوتا ہے۔ سیاستدان صرف اپنی ذاتی اغراض اور مفادات کی خاطر عدم اعتماد کی فضا پیدا کر رہے تھے اور ملک انتشار سے ہمکنار تھا۔ یہ ملک کے بدترین دشمن تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے انقلاب نے ان سیاستدانوں کے ناپاک عزائم کا خاتمہ کر دیا۔ ایوب خان ماشاء اللہ کی تمام تر ذمہ داری سیاستدانوں پر ڈالتے تھے،
اور انہیں بارہا بددیانت، بے ایمان، بدعنوان، خود غرض، نااہل اور ملک دشمن کہتے تھے۔ وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ مسلح افواج نے ملک کی حفاظت کی، دشمن سے بچایا۔ ماشاء اللہ کو ملک کی حفاظت سے جوڑ کر وہ اس پر تنقید کا منہ بند کرنا چاہتے تھے۔ تاہم ان کے ماشاء اللہ کے خلاف تنقید مسلسل آتی رہی، حتیٰ کہ ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ جمہوریت کا کوئی انوکھا تصور تراش کریں جو ان کی بے پناہ طاقت بھی قائم رکھے اور ان کے من پسند نظام کو جمہوری شکل فراہم کر دے۔ جمہوریت کے ایک نئے تصور کی تشکیل سے قبل انہوں نے ضروری سمجھا کہ پارلیمانی نظام کو خرابیوں کو اجاگر کیا جائے۔ 1956 کا عین پارلیمانی جمہوریت کے تصورات پر مبنی تھا۔ ایوب خان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پارلیمانی نظام پاکستانی حالات کے لیے موزوں نہیں۔ 1 مارچ 1962 کو جب انہوں نے نئے عین کے خد و خال بیان کیے تو اپنے خطاب میں کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا نصب العین جمہوریت کی بحالی ہے، لیکن یہ ایک ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جسے لوگ سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ وقت آنے پر آپ کی آزادانہ رائے لی جائے، مگر پہلے ہمیں اس نظام کو درست کرنا ہے اور ملک کو صحیح راستے پر گامزن کرنا ہے۔ پارلیمانی نظام کی خامیوں کو اجاگر کرنے کی غرض سے 26 اکتوبر 1963 کو ایوب خان نے قوم سے خطاب کے دوران کہا کہ پارلیمانی نظام منتخب نمائندوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں حکومت بنا لیں یا گرا دیں۔ اس طرح ملک میں استحکام نہیں رہتا۔ یہ نظام برطانوی راج کا دیا ہوا نظام ہے جو پاکستانی معاشرے سے مناسبت نہیں رکھتا۔ پارلیمانی نظام کی خرابیوں کی فہرست پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نظام بارہا کئی صوبوں میں ناکام ہوا ہے۔ عین کو معطل کرنا پڑا اور گورنر راج لگانا پڑا۔ انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں مغربی اور برطانوی طرز فکر کے مطابق نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ صدارتی نظام ہمارے معاشرے کے عین کے مطابق ہے۔ اپنی کئی تقاریر میں ایوب خان نے کہا کہ پارلیمانی نظام کی خامیوں پر خود برطانیہ میں بھی تنقید ہو رہی ہے اور ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ پارلیمانی نظام کی جگہ پاکستان کو صحیح قسم کی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ اپنے مخصوص تصور کا دفاع کرتے ہوئے 10 اکتوبر 1962 کو ایوب خان نے مرر کی ایڈیٹر بیگم حمید اللہ کو ایک خط میں لکھا کہ میں آپ کے حقیقی جمہوریت سے منسوب جذبات کی قدر کرتا ہوں، تاہم آپ کے دلائل سے متفق نہیں ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ جمہوریت کے نام پر شور و غل مچا رہے ہیں وہ دل سے حب الوطن ہیں اور میں وحید شخص ہوں جو ان کے راستے کی دیوار بنا ہوا ہوں۔ ایسے نتائج اخذ کرنے سے قبل آپ جمہوریت کے نام پر ان کے ماضی کا ریکارڈ ضرور مد نظر رکھیں اور اس کا موازنہ میرے اعمال سے کریں، کیونکہ میں نے تو خود طاقت عوام کے ہاتھوں میں دے دی ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایوب خان نے اس خط میں لکھا کہ کوئی تندرست و توانا سیاسی پروگرام ابھرتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ سیاستدانوں نے مل کر اصولوں پر کام کرنا نہیں سیکھا۔ جو لوگ 1962 کے عین کو جمہوری بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ عین کو دیکھیں کہ اس میں کتنی جواب دہی ہے اور لوگوں کی نمائندگی ہے، اور پھر اس عین کو 2/3 اکثریت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی ترمیمی بل میرے پاس آئے گا تو میں وسیع تر قومی مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا۔ ایوب خان نے کئی مرتبہ خود کو عقل کل کے طور پر پیش کیا، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ قوم اور ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ پارلیمانی نظام کو یکسر رد کرتے ہوئے ایوب خان نے صدارتی نظام کی ایک مخصوص شکل مرتب کی
جسے انہوں نے بارہا حقیقی یا درست جمہوریت کا نام دیا۔ 1962 کے عین کے نمایاں پہلو میں جو باتیں شامل تھیں ان میں بنیادی یا بلدیاتی جمہوریت، سیاسی پارٹیوں پر پابندی، صدر کے بے شمار اختیارات، عوامی نمائندوں کا براہ راست منتخب نہ ہونا سر فہرست تھے۔ یہ عین معاشرے کو قطعی طور پر غیر سیاسی بنانے کا ایک ایجنڈا تھا۔ اس حقیقی جمہوریت کے اندر ایک آمرانہ نظام اور آمرانہ ذہنیت پوشیدہ تھی۔ ایک انتظامی ڈھانچے کو سیاسی نظریے کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو یہ تھا ویورز جو ایوب خان نے حقیقی جمہوریت کا تصور دیا تھا۔ تو آگے ان کے جو اور مزید تصورات تھے وہ جانیں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔